الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج ہمارے سورہ نساء کورس کا سبق نمبر 3 ہے، جو ہمارا 12 روزہ مختصر کورس چل رہا ہے۔ اس کی آیت نمبر 2 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہمارے 2 سبق گزر چکے ہیں، امید ہے آپ سب نے ان کو اچھی طرح سماعت کر لیا ہوگا۔ تو آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کو ہم سنتے ہیں، اور اس کے تحت جو مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ہم سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یتیموں کو ان کے مال دو، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ ملا لو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ، کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو۔ صغیرہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے اور کبیرہ بڑا گناہ۔ یہ تو عام بول چال میں بھی بولا جاتا ہے، صغیر چھوٹا اور کبیر بڑا۔ تو یہ کبیرہ گناہ فرمایا گیا، اس کا ترجمہ ہم نے سنا۔ اب اس کا شان نزول ہم سنتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا بہت زیادہ مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا، یعنی بڑا ہوا، اور اس نے اپنا مال طلب کیا، پوچھا کہ بھئی یہ میرا مال میرے باپ جو ہے مجھے واپس کرو، مجھے لوٹا دو، تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ جو اس کا چچا تھا جس کی نگرانی میں وہ یتیم بچہ تھا، تو جب بچہ بڑا ہوا، مال کا مطالبہ کیا، مانگا، تو اس کے چچا نے انکار کر دیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جسے سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کریں، جو یتیم ہو جن کا مال ہو، تو جب وہ اپنا مال طلب کریں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا ہے، اور اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال نہ ملا لو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لو، یہ تمہارے لیے گھٹیا مال تمہارے عمدہ مال کے لیے ہے۔ اس کو آپ سمجھیں کہ اپنا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لو، یہ تمہارا گھٹیا مال تمہارے لیے عمدہ ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور یتیم کا مال جو ہے، یعنی یتیم کا عمدہ مال، ستھرا مال، تمہارے لیے گھٹیا اور خبیث ہے۔ جو یتیم کا مال ہے، اس کا پیسہ، اس کی جو دولت ہے جو تمہارے پاس ہے، حالانکہ وہ گھٹیا نہیں ہے، وہ تو تمہارے پاس حفاظت میں ہے، تو اس کو گھٹیا کیوں کہا گیا؟ گھٹیا اس اعتبار سے کہا گیا کہ اگر تم کسی یتیم کا مال کھاؤ گے، ہڑپ کر جاؤ گے، تو یتیم کے ساتھ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، تو یہ تمہارے حق میں گھٹیا مال ہے، حالانکہ بظاہر وہ گھٹیا نہیں ہے۔ تو تمہارے لیے عمدہ مال کون سا ہے؟ جو تمہارا اپنا ہے، جو تم نے محنت مزدوری سے کمایا ہے۔ تو اس اپنے عمدہ مال کو گھٹیا مال میں نہ ملا لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال
نہ لو کہ جو تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، جو تم نے محنت کر کے مزدوری کر کے کمایا، وہ تمہارے لیے عمدہ ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ جو بالطیب ہے کہ جو تمہارا مال ہے پاکیزہ ہے، ستھرا ہے، تو تم اپنے پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، یعنی یتیم کا مال آپس میں مکس نہ کرو۔ جس طرح ابھی میں نے عرض کیا کہ یتیم کا مال گھٹیا تو نہیں ہے، لیکن اس کو گھٹیا کیوں کہا گیا؟ کہ تمہارے حق میں یہ گھٹیا ہے کہ جب تم اس کے مال کو اپنے مال میں ملا لو گے، کھا جاؤ گے، اس کے ساتھ زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، تو یہ تمہارے لیے جائز بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہوا، یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا بھی حرام ہے، تو بغیر معاوضہ کے لینا تو بطریق اولا حرام ہوا۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ یتیم اگر کفالت میں آ جائے، یتیم کی ذمہ داری اگر سر پر آ جائے، اس کا کوئی مال ہو، اس کی جو وراثت میں اس کا حق تھا، تو اس کو ہڑپ نہ کر جاؤ، اس کو کھا نہ جاؤ، یتیم کے ساتھ کسی طرح سے کوئی زیادتی نہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے آج یہ یتیم ہے، بچہ ہے، تو کل اس نے بڑا بھی ہونا ہے، تو پھر جب یہ اپنے مال کا، اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، تو جب تمہارے پاس کچھ نہ ہوگا تو پھر تم کیا جواب دے گے؟ دیکھو نا، بچے کے سامنے بھی شرمندگی ہوگی اور بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں بھی شرمندگی ہوگی۔ تو یتیم کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ ٹاپک ہے۔ اب یتیم کو بھی سمجھ لیجئے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں۔ یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ ہم نے سنا، اس کی تفصیل ہم نے سنی ہے، اس کا شان نزول سنا، اس حوالے سے مزید ہم انشاءاللہ چند مسائل و فضائل اب سنیں گے، کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہیں۔ بہت ساری ایسی خرافات ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا جو ان کا بنتا ہے، تو دنیا میں بھی ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ شرمندہ ہوں گے۔ دیکھیں، یتیم کے ساتھ محبت کا حکم ہے، شفقت کا حکم ہے۔ یتیم کے متعلق یہ ہے کہ یتیم کو آپ تحفہ دے سکتے ہیں، لیکن یتیم کا تحفہ آپ لے نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے ورثاء میں سے یتیم بچے ہوں، تو اس کے ترکہ سے تیجا، یہ جو ہم کل خوانی کرتے ہیں، تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ، خیرات وغیرہ کرنا، یہ سب حرام ہے، یعنی اس کے مال سے آپ نہیں کر سکتے۔ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر اپنے مال سے کریں، زیادہ گنجائش نہیں ہے تو جتنی گنجائش ہے اتنی کر لیں، تھوڑا کر لیں، زیادہ نہ کریں۔ یہ تو نہیں نا کہ آپ اس یتیم کا مال اپنے مال میں مکس کر کے تیجا کریں، 40واں کریں، یا سالانہ برسیوں کا آپ اہتمام کریں، یتیموں کا مال کھا جائیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کرنا ہی چاہیں تو اس کی جو جائز صورت بیان کر دی گئی ہے کہ اپنے مال سے کریں، زیادہ بڑا اہتمام نہیں کر سکتے تو جتنا ہو سکے اتنا کر لیں، کیونکہ یتیم کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے، شفقت کرنے کا حکم ہے۔ اور قرآن پاک کی سورہ دہر میں، سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں۔ اب اس کو آپ سمجھے، یہ جو سورہ دہر کی آیت نمبر 8 ہے، اللہ کی محبت میں وہ ایسا کرتے ہیں، تو آیت کا پھر معنی کیا ہوا، مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیسی حالت میں؟ کہ جب کہ انہیں خود کھانے کی حاجت ہو اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم کھائیں، لیکن وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے، یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت کی جائے، ان کے ساتھ کسی طرح سے ذاتی اور ظلم نہ کیا جائے، سختی نہ کی جائے۔
جس طرح کہ سورہ دوحا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ دوحا کی آیت نمبر 9 میں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ، اللہ تعالیٰ فرمایا تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، یتیم پر سختی نہ کرو۔ دور جاہلیت میں یتیموں کے بارے میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے تھے معاذ اللہ، اور ان پر دباؤ ڈالتے تھے اور ان کے حقوق کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے، جاہلیت کا دور تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی سورہ دوحا کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ فرمائیں، یتیم پر سختی نہ فرمائیں، بلکہ یتیم کے ساتھ تو محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو بندہ یتیم کی خدمت کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور پر نور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر بہت اچھا ہے۔ کون سا گھر؟ کہ جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا جاتا ہو بلکہ برا برتاؤ کیا جاتا ہو، یتیم کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہو۔ اور جو یتیم کی کفالت کرے، اس کی ذمہ داری لے، اس کو بھی اللہ تعالی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا، یعنی جو یتیم کی خدمت کرے، پرورش کرے، حضور نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا، خواہ وہ یتیم اپنا ہو یعنی اپنی فیملی میں سے ہو یا کوئی پرایا ہو، فرمایا میں اور جو یتیم کی خدمت کرے، اس کو پالے، وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور نے اپنے کلمہ کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ کشادگی فرمائی، فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی خدمت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، میں اور یہ وہ بندہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ انگلیاں اکٹھی ہیں۔ تو یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا تو حدیث پاک میں حکم دیا گیا۔ ایک صحابی نے شکایت کی تھی اپنے دل کی سختی کی کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ اور بھی بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی جو ہے فضیلت کو بیان کیا گیا۔ شریعت نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا۔ دیکھیں دور جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے حقوق تلف کر لیے جاتے تھے، ان کا مال کھا لیا جاتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی۔ تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ یتیم کی خدمت کا صلہ کیا ہے، یتیم کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اس چیز پر جو ہے ہر بندے کو عمل کرنا چاہیے۔ آج کا ہمارا یہ سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اگلی آیت سے شروع کریں گے۔ آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، جو چیز سمجھ نہ آئے تو آپ جب چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔